ایک لڑکی اسکول میں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ جو ویگن والے انکل تھے اس سے اس کو پیار ہو گیا۔ اس نے سوچ لیا آج گھر جا کے اپنی شادی کی بات اپنی ماں سے کروں گی۔ بچی پڑھتی کس کلاس میں ہے؟ 9ویں کلاس میں۔ گھر پہنچتے ہی اپنی ماں سے کہتی ہے، جو کچن میں کام کر رہی تھی، کہ اماں میری شادی کرا دو۔ ماں کہتی ہے مینڈکی کو زکام ہو گیا، ابھی دودھ کے دانت ٹوٹے نہیں ہیں، شادی کرا دو، جلدی جا کپڑے بدل کے آ، یونیفارم چینج کر کے آ۔ لڑکی کہتی ماں میری شادی کرا دو، میں کہہ رہی ہوں نا سیریس ہوں۔ ماں نے زوردار تھپڑ مارا، بچی روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ماں نے کھانا بنا کے ٹیبل پر رکھا، بچی کو بلانے گئی ہے، بچی باہر نہیں آتی۔ ماں اسے کہتی ہے بیٹا آجا کھانا کھا لے، ضد چھوڑ دے۔ لڑکی اندر سے ایک ہی بات کرتی ہے، میری شادی کراؤ گے تو میں باہر آتی ہوں۔ ماں حیران پریشان کہ چھوٹی سی عمر میں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اب ماں سوچتی ہے اس کا بھوت نہ اس کی بڑی بہن ہی آ کے اتارے گی۔ اس کی بڑی بہن جو شادی شدہ تھی، اس کو ماں فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا رات کو آج لازمی تم نے یہاں پہ آنا ہے۔ وہ کہتی ماں ہوا کیا، کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ بن گیا؟ کہتے بیماری بہت بڑی ہے، میں تمہیں فون پہ نہیں بتا سکتی، تو گھر پہنچ۔ وہ پھر بھی پہنچتی، ماں کچھ تو بتا نا۔ وہ کہتی تیری چھوٹی بہن جو سی نا، وہ کہتی میری شادی کراؤ، شادی کا بھوت سوار ہے اس کے اوپر۔ اب بڑی بہن جنا کہتی ہے آپ فکر مت کر، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اپنے شوہر سے اجازت لیتی ہے اور پہنچ جاتی ہے اپنی ماں کے گھر پہ۔ وہاں ماں ساری بات بتاتی ہے اس کو۔ اب یہ جاتی ہے چھوٹی بہن کے پاس، گپ شپ کرتی ہے، اور گپ شپ کرتے کرتے اس کا دھیان بٹا کے اس کا بیگ چیک کرتی، بہانے بہانے سے اس کی الماریاں چیک کرتی ہے۔ اتنی دیر میں اس کو نا موبائل کی آواز آتی ہے۔ وہ سوچتی ہے اس کے پاس تو موبائل نہیں تھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نا لڑکی تکیے کے نیچے سے کچھ چیزیں نکال کے نا چھت پہ چلی جاتی ہے۔ بڑی بہن کو شک ہوتا ہے، پیچھے جاتی ہے، دیکھتی ہے موبائل کان پہ لگا رکھا ہے۔ بڑی بہن کہتی ہے اچھا لگتا ہے کسی بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی، تمہارے کو ایک موبائل ملا ہے نا، میرے 3 بوائے فرینڈ تھے۔ بڑی بہن پھینک رہی تھی، کہتی میرے 3 بوائے فرینڈ تھے اور میں تینوں سے الگ الگ ٹائم پہ بات کرتی تھی اور بڑا اچھا ٹائم گزر رہا تھا، بڑے گفٹ آتے تھے، تمہیں کوئی گفٹ نہیں ملے؟ اب چھوٹی بہن سمجھ گئی کہ بڑی بہن اتنی فری ہو رہی ہے، کہتی ہے باجی صحیح بتاؤ۔ کہتی ہاں صحیح کہہ رہی ہوں۔ کہتی مجھے بھی گفٹ ملے ہیں، یہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں، لے کے آتی کمرے میں، الماری میں چیزیں دکھاتی ہے، یہ گفٹ ہے، یہ گفٹ ہے۔ کہتی ہے اچھا، کہتی ہے اچھا تو تم پیار کس سے کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے وہ جو ہمارے انکل ہیں نا، جو ہم کو چھوڑنے جاتے ہیں وین میں، اس سے پیار کرتی ہوں۔ بڑی بہن کہتی ہے وہ تو شادی شدہ ہے نا۔ انکل کہہ رہے تھے جو اس کی بیوی ہے نا اچھی نہیں ہے، لڑتی رہتی، جھگڑتی رہتی، بیمار رہتی، اسے طلاق دے دوں گا، تم سے شادی کر لوں گا، پھر گھومنے جائیں گے ہنی مون کے لیے، نران کاغان، مری، سوات، بہت گھومیں گے ہم لوگ۔ اسی لیے تو میں گھر میں شور مچا رکھا تھا، امی سے کہہ رہی شادی کرا دو۔ تو امی کیا کہہ رہی تھی؟ امی نے مجھ کو مارا ہے، امی کو بیوقوف ہیں، امی کو کیا پتا، امی پرانے زمانے کی ہیں، تم مجھ سے بتاؤ کیا کرنا ہے پھر، اور تم لوگ کہاں تک پہنچے ہو؟ وہ کہتی ہے ابھی تو ہم لوگ گلے وغیرہ ملاتے ہیں، جب بھی ملتا ہوں نا مجھے بہت گلے لگاتے ہیں، جب بھی وین میں کوئی نہیں ہوتا مجھے چومتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ کہتی اس سے آگے تو نہیں پہنچے؟ کہتے نہیں نہیں۔ کہتا چلو ٹھیک ہے، شکر ادا کرتی دل میں کہ یہ بچی ہوئی ہے ابھی تک۔ کہتی اچھا دکھاؤ صحیح تمہارے انکل جو وین والے دکھتے کس طرح کے ہیں؟ وہ کہتی یہ ہے میرے انکل، اور جو ان سے ہے نا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے گفٹ لا کے دیتے ہیں، کھانے کے لیے میرے لیے چاکلیٹ لے کے آتے ہیں، ڈیری ملک لا کے دیتے ہیں، کبھی مجھ کو گول گپے کھلاتے ہیں، کبھی آئس کریم کھلاتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا یہ بات ہے۔ اب بڑی بہن کہتی ہے اچھا دکھاؤ نا موبائل۔ موبائل دیکھ کے اس کی فوٹو دیکھتی ہے، اس کی چیٹ پڑھتی ہے، اس کے جو وائس میسیج ہوتے ہیں، تصویریں جو سینڈ کی ہوتی ہیں، اسے دیکھ کے شرم آتی ہے، سنتے ہوئے بھی اور دیکھتے ہوئے بھی۔ غصہ تو بڑا آتا ہے کہ اتنی عمر کا آدمی ہے، اسے ذرا خیال نہیں آیا، خود شادی شدہ ہے اور لوگوں کی بہن بیٹی پہ نظر رکھتا ہے۔ کہتی ہے ٹھیک ہے بندوبست کرتی ہے اس کا۔ اپنی بہن سے کہتی ہے تو پریشان مت ہو، میں تمہارا بندوبست کروں گی، اور کہتی ہے نا ذرا موبائل مجھ کو دے دو آج رات کے لیے، میرا موبائل خراب ہو رہا ہے، میں تم کو نا اسکول سے جب آؤ گی تو میں موبائل دے دوں گی۔ کہتی ہے ٹھیک ہے باجی آپ رکھ لیں، کسی کو بتانا نہیں میرا موبائل ہے۔ کہتی کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، دیکھ میں کیا کرتی ہوں۔ لو جی رات کو ہی پہنچتی ہے اس کے گھر میں، ٹیکسی والے گھر میں، کچھ آئیڈیا ہوتا ہے، کچھ پتہ کراتی ہے، ٹیکسی والے گھر میں پہنچ کے نا وہاں پہ نا اس کی بیوی سے ملتی ہے، اس کی بیٹی سے ملتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ میری بہن نے میں اسکول بھیجنا ہے تو ایسے ایسے ملنے آئی ہوں، ٹیکسی والا جو وین والے انکل ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کہتی ہے ابھی آ جاتے ہیں۔ انتظار کرتے ہی گپ شپ کری، انہوں نے چائے شائے پلائی۔ باہر جب ویگن کی کھڑی ہونے کی آواز آئی ہے نا، لڑکی باہر آ گئی، اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑا دوں گی، تمہارا جو جینا محال کر دوں گی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری گھر میں جوان بیٹی ہے اور تم میری بہن سے عشق لڑاتے ہو۔ وہ کہتا ہے کون بہن؟ دکھاتی ہے اس کو جناب اس کے وائس میسیج اور تصویریں بھیجی ہوتی ہیں،
وہ کہتا ہے باجی یہ آہستہ بات کرے، محلے میری عزت ہے۔ وہ کہتا تمہاری عزت ہماری عزت نہیں ہے، تم میری بہن کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہا ہے، شرم نہیں آتی تم کو؟ وہ کہتا ہے باجی اب معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ کہتی ہے آئندہ تم نے وین لے کے نہیں آنا اس محلے میں، وین میں کسی اور بندے کو بھیجنا ہے۔ کہتا ہے باجی ایسے ہی ہوگا۔ آئندہ واقعی وہ مان جاتا ہے، اور لڑکی کہتی ہے اس کی بڑی بہن نہ تم نے اس کو فون کرنا اور نہ تم نے جو ان سے وہ فون کرے اٹینڈ کرنا ہے۔ وہ کہتی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ لڑکا وین والا مان جاتا ہے، یہ گھر آ جاتی ہے۔ اب اس کو یہ تھا کہ یہ جو موبائل ہے نا یہ تو اس کے پاس ہی ہے۔ صبح تو وین آتی ہے دوسری، اس میں وہ لڑکی بڑی چھوٹی بہن پریشان کہ یہ وین والے انکل کیوں آ گئے، آخر بیٹھ کے اسکول چلی گئی، موبائل اس کی بڑی بہن کے پاس ہے۔ اب وہ وہاں سے فون وائس میسیج کرتا ہے کہ جانو تمہاری بہن آئی تھی، یہ کیا اور وہ کیا، بہت دھمکیاں دی ہے، ہم بھاگ چلتے ہیں۔ اب بڑی بہن کو تو بڑا غصہ آیا کہ اس کو میں سمجھا کے بھی آئی تھی، نہیں سمجھی۔ اس نے اس کا دیور تھا اسے کہا کہ ایسے بات ہے، میرا ہماری جو چھوٹی بہن ہے نا اس کو وین والا ورگلا رہا ہے، اس کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ اپنے دوست لے کے جاتا ہے، اس کی پٹائی کرتا ہے اور ایک مونچھ اس کی مونڈ دیتا ہے اور بل سر کے بال مونڈ دیتا ہے۔ اور اپنی بہن کے لیے اس کا شوہر بھی ہوتا ہے کہتا ہے تم، اور واپس آ جاتی ہے اپنے گھر سسرال میں، موبائل ساتھ لے آتی ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے تم رات کو گئی تھی صبح آ گئی، آخر ایسی ایمرجنسی کیا تھی؟ وہ کہتی ہے امی نے رشتہ دیکھ رہی ہیں چھوٹی بہن کے لیے، تو اس کے لیے پوچھنے گئی تھی۔ وہ کہتا تمہاری چھوٹی بہن تو بہت چھوٹی ہے۔ وہ کہتا ہاں بس امی کہتی ہیں بس جلدی سے فارغ کرو اس کو۔ وہ جسمانی طور پہ کافی جوان ہے لیکن کیا کہ اس کی ابھی عمر تھوڑی ہے، تو امی کہتی ہیں میں جلدی سے فارغ کروں اس کو۔ اب وہ کہتا ہے تو رشتہ ڈھونڈ لیا؟ کہتا نہیں رشتہ تو نہیں ملا ابھی تک۔ کہتا میرا جو چاچا کا لڑکا ہے اسے کر دو، پڑھا لکھا بھی ہے، وہ کھیتی باڑی بھی اس کی اپنی ہے، زمین بھی اس کے نام پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بات کرو۔ وہ بات کرتا ہے، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیتا ہے، اور وین والے کی وہ درگت بنتی ہے اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ کو یہ بتانا تھا، کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا، جو 13 سال سے لے کے 18 سال تک عمر ہوتی ہے اس میں لڑکے اور لڑکیاں اپنے جو گھر والوں سے دور پیار ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں میں جو اٹریکٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف جو ان سے پیار سے ملتے ہیں، پیار سے باتیں کرتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں۔ لڑکی اور لڑکا اس عمر میں جو ادھر ادھر اپنے ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے کوئی پارٹنر ڈھونڈتے ہیں، کوئی دوست ڈھونڈتے ہیں۔ اگر غلط سوسائٹی مل گئی، کوئی نشے پہ لگا دے گا یا کوئی جسم فروشی پہ لگا دے گا۔ آپ کو اس عمر میں اپنے بچوں کا لازمی ایکسٹرا دھیان رکھنا ہے۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔